الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على إمام الأولياء الكاملين وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اما بعد، جیسا کہ اس سے قبل سورہ فلق کے متعلق آپ سے گفتگو کا شرف حاصل کیا گیا تھا، آج انشاءاللہ العزیز سورۃ الناس پر آپ سے گفتگو کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ جیسا کہ آپ تمام کو اس بات کا علم ہے کہ ان مجالس میں قرآن مجید فرقان حمید کی ان آخری 10 صورتوں کا انتخاب کیا گیا جو کہ تقریباً ہم اپنی 5 وقتہ نماز میں ان صورتوں کو دہرایا کرتے ہیں، ان کی قرات کرتے ہیں، جو سورہ فیل یعنی الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل سورے سے لے کر سورۃ الناس، یہ 10 سوروں مشتمل ہیں۔ 10 سوروں میں ایک خاص بات جو یہ ہے کہ یہ دراصل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی دلالت کرتی ہیں۔ اس سلسلے میں مختلف مواقع پر ہم نے تفصیل سے اس بات کو آپ کے سامنے ذکر کیا کہ کس طرح سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 صورتوں میں پروردگار عالم نے قرآن مجید فرقان حمید کا حصہ بنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا اپنا ایک مقصد ہے کہ ہم آپ تک خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام کی تعلیمات جو عین قرآن ہے آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں، چونکہ جس معاشرے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اب سچ کہا جائے تو ہمارا تعلق تعلیمات مہدی موعود علیہ السلام سے بالکل نہیں کے برابر ہے۔ ہم صرف اور صرف برائے نام اپنے آپ کو مہدوی کہتے ہیں، لیکن ہمارے پاس نہ ہی تعلیمات مہدی علیہ السلام کا کوئی تعارف ہے، نہ ہمارے پاس اس کا کوئی علم ہے۔ لہذا ہم اس بات کی کوشش کریں کہ اپنے اندر یہ شعور پیدا کریں کہ جس شخصیت کو ہم نے خلیفۃ اللہ امام آخر الزماں مہدی موعود علیہ السلام تسلیم کیا ہے، انہوں نے جو تعلیم دی ہے وہ دراصل عین قرآن مجید کے مطابق اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت مبارکہ کے تحت دی ہے۔ اس کے علاوہ نہ کوئی آپ نے نیا پیغام، نئی بات یا کچھ نہیں کہا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود واقف نہیں ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا معاملہ بالکل مختلف ہے۔ خدا را مہدی موعود علیہ السلام مبین کلام اللہ ہیں، صاحب بیان قرآن ہیں، خلیفۃ اللہ ہیں۔ آپ نے اپنی کوئی بات قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے خلاف نہ کی اور نہ ہی اس کی تعلیم دی۔ لہذا ہمارا اپنا ایک مقصد، ایک مشن ہے کہ ہم موجودہ دور میں
تعلیمات مہدی موعود علیہ السلام قرآن کے تحت آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں، اور ہمیں خود اس بات کا اعتراف بھی ہے کہ نہ یہ فقیر کوئی بہت بڑا مفسر قرآن ہے، نہ کوئی بہت بڑا عالم دین ہے، بلکہ میں خود ایک ادنا طالب علم ہوں۔ جو بات میرے مطالعے میں آتی ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنے انداز میں آپ تک پہنچاؤں، تاکہ آپ میری بات کو کم سے کم اس حد تک سمجھیں کہ واقع میں مہدی موعود علیہ السلام نے قرآن مجید کی روح ہمارے سامنے رکھی ہے۔ بحیثیت بشر مجھ میں بھی خامیاں ہیں، کمیاں ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ جو بات میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں نہیں پہنچا پا رہا ہوں، لیکن حتی الامکان اس بات کی مکمل کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ تک وہ پیغام مہدی علیہ السلام پہنچاؤں۔ اگر اس درمیان یا ان بیانات میں مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے یا کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے تو میں ادباً یہ گزارش کرتا ہوں کہ مجھے ایک ادنا طالب علم سمجھ کر میری اصلاح کریں، نہ کہ اس پر تنقید کریں۔ تنقید برائے تنقید کا میں قائل نہیں ہوں، تنقید برائے تعمیر کا ضرور قائل ہوں۔ مجھے خود اپنی کم علمی کا اعتراف ہے، اور نہ ہی میں اس بات کا دعویٰ کرتا ہوں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی سچ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میری فکر میں، میری بات میں کوئی کوتاہی اور کوئی کمی رہ جائے۔ اگر کوئی صاحب علم، صاحب نظر اس پر تنقید کرنا چاہتا ہے تو تنقید برائے تنقید نہ کرے، بلکہ تنقید برائے تعمیر کرے، میری اصلاح کرے۔ میں خود چاہتا ہوں کہ لوگ میری اصلاح کریں، میری کمیوں کو، خامیوں کو لوگ اصلاح کر کے مجھے درست کرنے کی کوشش کریں۔ اب آئیے آپ دیکھیں کہ ہم بات کر رہے ہیں سورۃ الناس۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ترتیب کے لحاظ سے یہ دونوں صورتیں پورے قرآن کی آخری دو صورتیں ہیں، ایک سورۃ الفلق اور ایک دوسری سورۃ الناس۔ ان دونوں کو ملا کر آقا کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ المعوذتان، یہ دونوں صورتیں دراصل اللہ سے پناہ مانگنے کی دعائیہ کلمات پر مشتمل ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جہاں قرآن کا اختتام المعوذتان پر ہو رہا ہے، ان صورتوں سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، یعنی اللہ سے ہم استعانت طلب کرتے ہیں، اس سے مدد طلب کرتے ہیں، اس کی پناہ مانگتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ نے صورتوں کو جوڑوں کی شکل میں رکھا ہے، بعض جوڑے نمایاں ہیں تو بعض ایک علمی نظر سے جب ہم دیکھتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ واقع میں یہ دو صورتیں اپنی جگہ زوجیت یعنی جوڑے کا مقام رکھتی ہیں۔ اسی طرح سورہ فاتحہ قرآن مجید کا دیباچہ ہے، مقدمہ ہے۔ پورے قرآن کو اگر ہم ایک طرف کر دیں، سورہ فاتحہ کو ایک طرف کر دیں تو سورہ فاتحہ پورے قرآن کا مقدمہ ہے۔ لیکن سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران ہماری نظروں کے سامنے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دونوں صورتیں بھی جوڑا ہیں، اور آپ نے اس جوڑے کو الزہراوین کے نام سے یاد کیا ہے۔ تو ابتدا ہو رہی ہے الزہراوین پر اور اختتام ہو رہا ہے المعوذتان پر۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کے شان نزول کے متعلق بھی اس سے قبل یہ بات کہی گئی، لیکن پھر ایک مرتبہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے تقریباً اس حصے میں نازل ہوئی ہیں جو ہجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 7ویں سال کا عرصہ ہے۔ چونکہ حضرت عقبہ ابن عامر جو صحابی رسول ہیں، انصاری ہیں، جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی تصدیق سن 7 ہجری میں کی ہے، وہ اس بات کے راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صبح ان سے کہا کہ آج رات جو 2 صورتیں مجھ پر نازل ہوئی ہیں
اس سے پہلے ایسی صورتیں نازل نہیں ہوئی ہیں۔ اور پھر یہ بات بھی ہم ذہن میں رکھیں کہ سورۃ الناس اور سورۃ الفلق دونوں ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں، لیکن یہ ایک صورت نہیں ہے، بلکہ سورۃ الفلق الگ ہے، سورۃ الناس الگ ہے۔ اور میں نے بارہا یہ بات کہی ہے کہ یہ قرآن کی ترتیب کسی انسان کا شاہکار نہیں ہے، اس کی کوشش نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے حکم کے مطابق خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ عالم اسلام میں اس میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے، کوئی اس ترتیب کو مانتا ہے، کوئی انکار کرتا ہے، اپنی اپنی بحثیں کرتا ہے، لیکن ایک بحیثیت مہد بھی ہمارے لیے قول شاہ خودمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالی عنہ ایک آخری مقام اور درجہ ہے کہ آپ نے خود یہ فرمایا ہے کہ بندہ ثبوت مہدی قرآن کے الف لام کے الف سے لے کر والناس کی سین تک دے سکتا ہوں۔ گویا یہ قول شاہ خودمیر صدیق ولایت اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ الف لام میم یعنی سورہ بقرہ سے جو آغاز ہو رہا ہے، الف لام میم سے لے کر سورۃ الناس تک یہ جو ترتیب قرآن ہے یہ من جانب اللہ ہے اور حق ہے۔ ہمیں مزید کسی اور کی رائے یا اس کی تحقیق کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چونکہ بندگی میاں شاہ خودمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی ہے۔ اب آئیے آپ دیکھیں کہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس میں ایک بہت بڑی خوبی ہے۔ پروردگار عالم نے اپنے حکمت کے جو موتیاں ان صورتوں میں رکھی ہیں اس کی بڑی عظمت ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ سورۃ الفلق میں مستعاذ بہ یعنی جس سے پناہ مانگی جائے گی اس کے لیے ایک آیت ہے، اور مستعاذ منہ یعنی جس سے پناہ مانگ رہے ہیں وہ 4 ہیں، جبکہ سورۃ الناس میں اس کے برعکس ہو جاتا ہے کہ مستعاذ بہ 3 ہیں، ایک ہے، اور مستعاذ بہ ایک ہے اور مستعاذ منہ 4 ہیں، یعنی بالکل برعکس پروردگار عالم نے اس کو قرآن مجید میں رکھا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، نعوذ باللہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 3 خدا ہیں، خدا واحد ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لیکن یہاں پروردگار عالم اپنی 3 شانوں کو بیان فرما رہا ہے۔ اب اس کو آپ اپنے آپ پر تھوڑا سا غور کرتے ہوئے قل کے معنی ہے کہ آپ کہہ دیجئے یا آپ فرما دیجئے یا آپ کہو۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ قل اعوذ برب الناس، لوگوں کے رب سے میں پناہ طلب کرتا ہوں، رب الناس ملک الناس الہ الناس، یہ 3 ہیں۔ اب آپ غور کریں، ایک انسان کی جو ابتدا ہے، رب کے آپ معنی جانتے ہیں، رب کہتے ہیں پالنہار کو، پروردگار کو، رب کہیں گے جو درجہ بدرجہ تربیت کرے، اس کے معنی ہوتے ہیں رب۔ اب آپ دیکھیں پہلا جو درجہ ہے رب کا، یہ رب میں دیکھیے آپ، ہم اپنی زندگی پر غور کرتے ہیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے اس کی ماں، اس کا باپ اس کے رب ہوتے ہیں، یعنی وہ ان کی تربیت کرتے ہیں۔ وہ پیدا ہونے والے بچے کی احتیاج کیا ہوتی ہے؟ غذا ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ وہ بھوک لگتی ہے تو روتا ہے، ماں کو لپکتا ہے اور ماں اس کی بھوک مٹاتی ہے، اور وہ بچہ اس وقت سب کچھ اپنا کس کو سمجھتا ہے؟ اپنی ماں کو سمجھتا ہے۔ اب اس کی نظر میں اس کا رب، اس کا پالنہار، اس کا پروردگار کون ہوا؟ اس کی ماں یا اس کی باپ۔ اس کی جو احتیاجات ہیں، جو ضروریات ہیں، جو وہ چاہتا ہے، اس کو کون عطا کرتا ہے؟ ماں یا باپ۔ اب اس طفولیت سے جب ہم اپنے ماضی پر بھی غور کریں تو جب ذرا شعور کی منزل میں قدم رکھتے ہیں تو اب کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اب مالک الناس، ملکیت کا تصور آ جاتا ہے ہمارے اندر۔ آپ دیکھیں بچے، ہم خود بچپن سے یہاں تک پہنچے،
تو جب شعور پختہ ہوتا ہے تو ہمارا کھلونا ہم کسی کو دیتے نہیں ہیں. میرا کھلونا، اب یہاں سے ملکیت اور مالکیت انسان میں پیدا ہوتی ہے. یہ چیز میری ہے، ہاں میں چاہوں گا تو کسی کو کھیلنے دوں گا، تصرف رکھتا ہے وہ. اب یہ کیا ہوا، مالکیت کا اس میں تصور پیدا ہو گیا، اس کی فطرت میں یہ بات آ گئی کہ میں مالک ہوں. اب یہیں سے وہ ترقی کرتا ہے. بچپن میں کھلونوں کے متعلق وہ جھگڑا کرتا ہے، اپنا حق جتاتا ہے. اب جیسے جیسے زندگی بڑھتے جاتی ہے، پھر میرا گھر، میری دکان، میری کار، میرا میرا یہ کیا ہے، یہ میرا اس کا تصور، یہ حاکمیت کا تصور ہے، مالکیت کا تصور ہے کہ میں اس کا مالک ہوں. اب جیسے جیسے نفسیاتی شعور، میں جسمانی بلوغیت کی بات نہیں کر رہا ہوں، جسمانی بلوغیت تو انسان کی 14 یا 15 سال میں ہو جاتی ہے، لیکن شعوری اور نفسیاتی جو اس کی بلوغیت ہے، جب وہ اس منزل میں قدم رکھتا ہے تو اس کی فطرت میں یہ بات داخل ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کا کوئی محبوب ہو، اس کا کوئی مطلوب ہو، اس کا کوئی نسب العین ہو، اس کا کوئی مقاصد ہو. یہ ہے الہ الناس. الہ کے متعلق میں نے سورۃ الاخلاص مفصل آپ سے گفتگو کی ہے. اب آپ دیکھیں یہ 3 شعوریں ہیں، 3 درجات یا 3 منزلیں ہیں جس سے انسان گزرتا ہے. لیکن جو صاحب ایمان ہوتا ہے، اب اس کے نظریے فکر بدل جاتا ہے. ایمان کی دولت آنے کے بعد انداز فکر پختہ ہو جاتا ہے. دیکھیے آپ، وہ جب تک بچہ رہتا ہے وہ کیا سمجھتا ہے کہ میرا رب، میرا پالنہار میری ماں یا میرا باپ ہے. لیکن جب ایمان کی دولت ملتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ہزاروں اسباب کے بعد کوئی غذا میرے حلق سے نیچے اترتی ہے. یہ سورج کی تمازت زمین پر پڑتی ہے، کھیت لہلہاتے ہیں، یہ پانی آسمان پر جاتا ہے، وہاں سے پھر برستا ہے، پھر کھیتی ہوتی ہے، پھر اناج اگتا ہے. مختلف مقامات سے مختلف اسباب کے بعد مجھے ملتا ہے، یہ ہر انسان جانتا ہے. لیکن ایمان اور کفر میں یہ تمیز ہو جاتی ہے، اور جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے اس کی عقل اس پختگی پر پہنچتی ہے کہ وہ یہ مانتا ہے کہ یہ تمام غذا، یہ تمام چیزیں جو مجھ تک آ رہی ہے یہ اس کے مختلف اسباب ہیں، لیکن اس کا یقین، اس کا ایمان مسبب الاسباب رب العالمین پر ہوتا ہے. یہ کیفیت بدلتی ہے. رب وہ انسان کو یا کسی غیر شعوری طور پر کسی مخلوق کو نہیں سمجھتا، بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ رب کون ہے تو اللہ ہے. اب آپ دیکھیں یہ رب الناس. اب آپ سورہ فاتحہ آپ کو یاد ہے، اب آپ قرآن جو مہدی علیہ السلام نے فرمایا مربوط ہے اس کو بھی پیش نظر رکھیں. سورہ فاتحہ میں ہم جب قرات شروع کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. اور یہاں یہ اقرار کر رہے ہیں کہ تمام عالمین کا پالنہار پروردگار اللہ ہے، رب العالمین ہے. اور یہاں جب سورۃ الناس میں آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ رب الناس. یہاں آپ دیکھیں، آپ ایک چیز غور کریں، ہم بارہا یہ سورہ پڑھتے ہیں، سورۃ الفلق، سورۃ الناس. سورۃ الفلق اور سورۃ الناس میں اللہ نے کہیں پر اپنے اسم اللہ کا استعمال نہیں کیا ہے. اللہ کا کلام ہے، اللہ چاہے تو اللہ کہہ دے، نہیں، اللہ نے کیا استعمال کیا؟ رب کا کلمہ استعمال کیا ہے. اب آ جائیے آپ، ایک ایمان کی پختگی کے ساتھ ہماری فکر کیا بدلے گی کہ رب کون ہے؟ رب کوئی مخلوق میں نہیں ہوگا، اسباب ضرور رہیں گے، لیکن مسبب الاسباب رب العالمین، ہمارا پالنہار، ہمارا پروردگار صرف اور صرف اللہ ہوگا. اب یہ منزل آگے بڑھی، ملکیت کی بات آئی. ہم نے کہا کہ سب میرا ہے، ہر ایک انسان کی ایک فطرت ہے، فطرت انسانی. لیکن جب ایمان کے ساتھ عقل کی پختگی ہوتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ تمام ملکیت عارضی ہے،
یہ آج میں کہوں گا کہ یہ میرا ہے، جبکہ حقیقت میں یہ میرا نہیں ہے، یہ اللہ کا ہے۔ انسان کی جائیداد اس کی اپنی نہیں ہے، اللہ کی ہے۔ اس کا مکان اس کا نہیں ہے، اللہ کا ہے۔ ہر شے میں وہ غور کرے گا اور کہے گا کہ ہر چیز کا مالک مختار اللہ ہے۔ یہ ملکیت میں اس کی فکر میں تبدیلی کب آئے گی؟ جب ایمان اس منزل پر پہنچے گا، اور پھر وہ تسلیم کرے گا کہ کوئی میرا بادشاہ نہیں، کوئی میرا مالک نہیں ہے، میرا مالک، میرا مختار صرف اور صرف اللہ ہے۔ یہ اس منزل پر پہنچے گا۔ اس کے بعد دیکھیے آپ الہ الناس، جیسا کہ میں نے کہا کہ فطرت انسانی میں ایک بات ہے، وہ اپنا محبوب چاہتا ہے، اپنا کوئی مطلوب، کوئی نصب العین۔ اب جب ایمان کی پختگی کے ساتھ وہ دیکھے گا تو ہر محبت عارضی نظر آئے گی۔ اس کا کوئی محبوب دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کا محبوب، اس کا مطلوب، اس کا نصب العین کیا ہوگا؟ اللہ کی ذات ہوگی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ یاد رکھیے، اب آپ ان تینوں آیات میں دیکھیں مہدی موعود علیہ السلام نے جو تعلیم دی ہے وہ کتنی ان آیات کی یوں سمجھ لیں کہ آپ نے عملی تصویر دنیا کے سامنے رکھی۔ ایک مہدوی کا تصور کیا ہوتا ہے کہ رب الناس، میرا رب، میرا پالنہار، میرا پروردگار، وہ اس منزل پر پہنچتا ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنا پالنہار اللہ کو سمجھتا ہے، اللہ کو مانتا ہے۔ کسی کی بادشاہت کا نہ اس کے پاس کوئی تصور ہے، نہ کسی کو وہ اپنا بادشاہ سمجھتا ہے۔ بادشاہ حقیقی وہ صرف اور صرف اللہ کو سمجھتا ہے۔ اور خاص بات جو اصل زندگی کی، جو ہماری اپنی زندگی کا جو نصب العین ہے، مہدی موعود علیہ السلام نے ہماری فکر کو اتنا مضبوط کیا، اتنا اللہ کے عشق میں ہم کو ڈبو کر رکھ دیا کہ ہماری زندگی کا مقصد، ہمارا مطلوب، ہمارا محبوب صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ الحمدللہ، میں بارہا یہ بات کہتا ہوں، اس پرآشوب دور میں، مادیت کے اس دور میں بھی اگر آپ ایک مہدوی سے پوچھیں کہ نماز کیوں پڑھ رہے ہو تو وہ ایک ہی جواب دے گا، چاہے وہ عالم نہ ہو، مفسر نہ ہو، محدث نہ ہو، مفکر نہ ہو، وہ کہے گا اللہ کے لیے۔ یعنی آج بھی اس کے جنس میں یہ بات داخل ہے، ہم اس کو جلا بخشیں۔ مہدوی کا مطلوب، مقصود، نصب العین کون ہے؟ صرف اللہ کی ذات۔ اور یاد رکھیں، ہمارے اندر جتنی قوت ہوگی ہم اتنا اوپر جائیں گے۔ ہم میں قوت نہیں ہے تو ہم کہاں اڑان بھریں گے؟ سورہ حج میں اللہ نے فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، یعنی آپ کی جو طلب ہے، آپ کا جو مطلوب ہے وہ کمزور رہے گا تو آپ بھی کمزور رہیں گے۔ یہ سورہ حج کی آیت ہے، آپ غور کریں کہ اگر آپ کا مطلوب بڑا رہے گا، مضبوط رہے گا، بلند رہے گا تو جو طالب ہے وہ بھی بلند ہوگا۔ اب اس روشنی میں دیکھیں مہدی علیہ السلام نے ہمیں کیا بنایا؟ ہمیں صرف اور صرف طالب مولا بنایا، اللہ کا طالب بنایا، اور اس طالب مولا رہنے کے لیے کہا کہ تم اپنے اندر طلب دیدار خدا کی خواہش ہمیشہ جاری و ساری رکھو۔ تو سورۃ الناس کے یہ ابتدائی آیات دلالت کرتی ہیں مہدی موعود علیہ السلام کی تعلیمات کی طرف۔ اب اگر ہم کوتا ہیں، ہم نے رب کسی کو سمجھ لیا، ہم نے اپنا مالک کسی کو بنا لیا، ہمارا مطلوب، ہمارا محبوب، ہمارا نصب العین بچوں کی محبت ہے، بیوی کی محبت ہے، پیسے کی محبت ہے، خاندان کی محبت ہے، قوم کی محبت ہے، ملک کی محبت ہے، کسی نظریے کی محبت ہے، تو یہ ہمارا قصور ہے۔ جبکہ ہمیں مہدی موعود علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق اگر چلنا ہے تو ہمارا محبوب، ہمارا مطلوب، ہمارا مقصود صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ پھر اس کے بعد قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس
من شر الوسواس الخناس۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو وسوسہ ہے، یہ وسوسہ پیدا کرتا ہے شیطان۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، کہاں وسوسہ کرتا ہے یہ بھی بتا دیا گیا۔ اللہ کتنا مہربان ہے، کتنا رحمان ہے۔ اللہ نے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا اپنے مخلوق کو یا اپنے بندوں کو، پورا اس کے سامنے رکھا کہ وہ تمہارے دل میں وسوسہ کرتا ہے، تمہارے صدر میں وسوسہ کرتا ہے۔ کون کرتا ہے؟ اور وسوسہ ہوگا تو کیسا ہوگا؟ دیکھیے آپ، شیاطین کی طرف سے بھی وسوسہ ہوگا، اور جو انسان کی شکل میں جس میں شیطنت ہے وہ بھی شیطان کے کارندے ہیں، وہ بھی وسوسہ کریں گے۔ یعنی جن اور انس دونوں انسان کے دل میں وسوسہ کرتے ہیں۔ خناس، خناس اس کو کہیں گے کہ چپکے سے دبے پاؤں آنا اور دبے پاؤں پھر پلٹ کر چلے جانا۔ جیسا کہ اگر آپ کسی کو خفیہ طور پر واچ کر رہے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ آہستہ سے آگے بڑھ کے دیکھتے ہیں اور ایک جھپک دیکھ کر دبے پاؤں پھر اسی طرح پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں خناس، شیطان۔ اور یا پھر جو انسان نما شیطان ہے وہ یہی کرتا ہے، ایک بات ڈال دیتا ہے دل میں بس، اور کچھ نہیں کرتا، وسوسہ پھوکے مارتا ہے، یوں کہیے آپ۔ اور آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی جو تھوتنی ہوتی ہے شیطان کی، وہ کتے اور سور کے منہ کی طرح ہوتی ہے، اور وہ ہر انسان کے صدر کے قریب تھوتنی لگائے رہتا ہے، اور جیسے ہی غفلت برتتے ہیں وہ فوراً اس میں وسوسہ کر دیتا ہے، یعنی پھونک مار دیتا ہے۔ خیال بدل جاتے ہیں، فکر بدل جاتی ہے، سوچ بدل جاتی ہے۔ یہاں ایک بات خاص طور پر ذہن میں رکھیں، ہم عام طور پہ کہتے ہیں میں نہیں چاہ رہا تھا مگر شیطان کے بہکاوے میں آ گیا، شیطان ایسا حاوی ہو گیا مجھ پہ سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ خلاف قرآن بات ہے۔ شیطان حاوی ہو ہی نہیں سکتا، اس کا کام وسوسہ ہے، صرف پھونک مارنا ہے، آپ کو ڈسٹرب کرنا ہے، یوں کہہ لیجیے اپنی آج کی لینگویج میں۔ شیطان غالب آ گیا، شیطان حاوی ہو گیا، قرآن کے مطابق یہ سب بیکار باتیں۔ قرآن جتنا کہہ رہا ہے آپ اتنا ہی عقیدہ رکھیے، اس سے آگے مت بڑھیے۔ شیطان صرف وسوسہ کرتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے وہ وسوسہ کرتا ہے، وہ صاحب اختیار بھی نہیں ہے کہ ہاتھ پکڑ کر آپ کو گناہ کی طرف لے جائے، نہیں، وہ صرف پن کرتا ہے اور ہٹ جاتا ہے۔ اب اختیار انسان کا ہوتا ہے کہ وہ اس کی بہکاوے میں، اس کے وسوسے میں آ کر گناہ کی طرف جائے، تو اس میں اس کا انسان کا اختیار ہے، شیطان کا کوئی اختیار نہیں۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں آپ۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کا علاج بھی بتایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس علاج کو مکمل طور پر مہدی موعود علیہ السلام نے ہم پر حاوی کر دیا کہ ہم کس طرح محفوظ رہیں۔ دیکھیے آپ، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مختلف اصحاب رسول نے مختلف انداز سے روایت کیے، میں خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ جو تھوتنی لگا کر ہماری صدر کے پاس شیطان بیٹھا ہوا ہے، جیسے ہی اللہ کے ذکر سے بندہ مومن غافل ہوتا ہے وہ اس میں وسوسہ ڈال دیتا ہے، یوں غفلت بھی ذکر خدا سے، اور وہ اپنا کام کر جاتا ہے۔ اب آپ ادھر آ جائیں، مہدی موعود علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ہر وہ سانس مردار ہے جو بغیر ذکر خدا کے نکلے، یعنی ایک مہدوی کے دل کی ہر دھڑکن الا اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اگر ہے وہ کیفیت تو حقیقت میں وہ مہدوی ہے، اور جب وہ اس کیفیت کے ساتھ رہے گا تو شیطان کہاں اس پر حملہ کرے گا، کہاں وہ پھونک مارے گا۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ مہدی موعود علیہ السلام نے ہمیں اس مقام، اس منزل پر پہنچایا کہ اگر ہم سورۃ الناس میں مہدویت کو دیکھیں تو میرا اپنا ایک ذاتی، میری اپنی رائے ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو دو نظریات سے آپ مطالعہ کرنے کی کوشش کریں۔ اول عشق الہی کے ساتھ،
اللہ کی محبت کے ساتھ قرآن کو پڑھیں. پڑھتے وقت آپ دعا کریں کہ پروردگار میں عربی سے واقف نہیں ہوں، میں عربی گرامر بلاغت فصاحت سے واقف نہیں ہوں، لیکن پروردگار میں تیرے حبیب محمد الرسول اللہ کا امتی ہوں اور تیرے مہدی خلیفۃ اللہ کا مصدق ہوں. اے پروردگار تو میرے اندر وہ عشق کی کیفیت پیدا کر کے میں عشق کی نگاہ اور اس کی زبان سے قرآن پڑھوں. ایک مرتبہ کوشش کر کے دیکھیے آپ، یقین مانیے اندر سے کیفیت بدلتے جائے گی. آپ کو خود محسوس ہوگا، فیل کریں گے آپ کہ کچھ ہو رہا ہے، اللہ مجھ پر کچھ فضل فرما رہا ہے. مہدی علیہ السلام کی ہمارے پاس جو نقلیات ہے دو الفاظ میں دو جملوں میں ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں تو مہدی علیہ السلام نے دو جملوں میں کائنات کے تمام علوم کو سمو کر رکھ دیا ہے. آپ نے کیا فرمایا قرآن کے بارے میں کہ قرآن مجید عشق نامہ ہے. ہم بارہا کہتے ہیں، کبھی غور نہیں کرتے کہ عشق نامہ کس کو کہتے ہیں. اب میں آپ کو آج کے دور کے مطابق کہوں تو یوں کہہ لوں، میں اگر اپنے الفاظ میں کہوں تو یہ لو لیٹر ہے اللہ کی طرف سے. اب اگر آپ دیکھیں بحیثیت انسان، اگر لو لیٹر آپ کے پاس آ جائے تو کیا حالت ہوتی ہے پڑھنے کی، کیا کیفیت ہوتی ہے پڑھنے کی. یہی قرآن عشق نامہ ہے، یہ خدا کی طرف سے عشق کی برسات کر رہا ہے. اس کو اس زاویے سے پڑھیں گے تو آپ کی جلا ہوگی، شرح صدر ہوگی. اب آپ شیطان نے کیا کیا؟ صرف وسوسہ کیا، چاہے وہ جنس میں ہو، اجنات میں ہو یا انسانوں میں. اور یہ بات یاد رکھیں، یہ اجنات کی جو مخلوق ہے یہ انسان سے پہلے کی مخلوق ہے. اللہ نے اس کو آگ سے خلق کیا ہے. انسان کی ایک بڑی عظمت ہے. یہاں یہ بات کہہ کر میں ایک اور بات کہہ کر بات اپنی تمام کر دیتا ہوں، ورنہ قرآن مجید فرقان حمید کے ایک ایک لفظ پر اگر ہم اپنی ساری زندگی بھی صرف کر دیں تو ہم حق ادا نہیں کر سکتے. قرآن کا بڑا اعلیٰ اور عرفہ مقام ہے. ہم تو بس جو اوپر کچھ نظر آتا ہے وہی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. انسان کی عظمت دیکھیں، یہ مخلوقات پر آپ غور کریں، فرشتے، جن، انس اور ماں باقی تمام. اب آپ دیکھیں دو عالم ہیں، عالم امر، عالم خلق. عالم امر کی مخلوق کون ہے؟ تو ملائکہ ہے. عالم امر کی مخلوق کو ملائکہ کہا جاتا ہے اور وہ معصوم ہے. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ عالم خلق. عالم خلق میں یہ چاند، سورج، شجر، حجر جو کچھ بھی ہے وہ بھی ہیں. اور کون ہے؟ جنات، اجنات ہیں، جن. ایک ہو گیا عالم امر کی مخلوق، ایک ہوا جن عالم خلق کی مخلوق. اب یہ حضرت انسان کی افضلیت دیکھیے، آدم کی افضلیت دیکھیے. یہ عالم امر اور عالم خلق کا مجموعہ ہے. یہ ہمارا جسم، یہ جسم، یہ ہمارا مجسمہ، یہ کہاں سے ہے؟ عالم خلق سے ہے، زمین سے ہے، یہ مٹی کا ہے. اجنات کیا ہے؟ صرف عالم خلق کے ہیں، ان کا تعلق عالم امر سے نہیں ہے. پوری مخلوقات میں 80,000 سے زائد مخلوقات اپنی جگہ ہیں، لیکن ان میں ایک انسان وہ مخلوق ہے جس کا تعلق ایک وقت میں عالم امر سے بھی ہے اور عالم خلق سے بھی ہے. عالم خلق سے کیا ہے؟ یہ ہمارا جسم، یہ مٹی کا جسم ہے، لیکن اس کے اندر جو روح ہے یہ ہے عالم امر. یہ انسان مجموعہ ہوا عالم امر اور عالم خلق کا، اسی لیے اس کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے. اب ہماری اپنی کوشش ہے، ہم عالم امر میں عالم امر کی جو شے ہمارے اندر روح کے طور پر پوشیدہ ہے اس کو ہم ترقی دیتے ہیں، یا پھر عالم قلب، یہ جسم کی خواہشات، اس کی جو ڈیمانڈز ہیں اس میں اپنے آپ کو ادھر زائل کر دیتے ہیں. یہ ہم طے کر لیں. اور اس کو طے کیسا کرے؟ تو ہمارے سامنے قرآن ہے اور صاحب قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. آخری بات، شیطان کیا کرتا ہے؟ میں بارہا کہہ رہا ہوں، صرف وسوسہ کرتا ہے.
اب آپ دیکھیں مہدی موعود علیہ السلام، ہم یہ بھی روایت بارہا کہتے ہیں، بارہا سنتے ہیں، لیکن قرآن مجید کی روشنی میں آپ اس روایت کو آج پہلی مرتبہ سماعت کریں کہ مہدی موعود علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ مہدی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ میران جی شیطان پر لعنت بھیجنے کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ مہدی علیہ السلام شان خلیفۃ اللہ ہے، جو شان خلیفۃ اللہ ہی پر فائز ہوتا ہے اس کی ہر بات میں دیکھیے آپ کیا بات ہوتی ہے۔ کیا پوچھا گیا کہ شیطان پر لعنت بھیجنے کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ بہت ہی سیدھے سادے انداز میں ہمارے امام آخر الزمان نے جواب دیا، شیطان پر لعنت بھیجنے میں جو وقت ضائع ہوتا ہے وہ وقت ضائع نہ کرو، بلکہ اپنے نفس پر لعنت بھیجو یا صرف اللہ کے ذکر میں رہو۔ یہ مہدی علیہ السلام کا قول ہے۔ کیا ہے؟ ہم اپنے انداز میں کہیں تو مہدی علیہ السلام نے فرمایا شیطان پر لعنت بھیجنے کے بجائے تم اپنے نفس پر لعنت بھیجو، اور اس سے بھی زیادہ افضل کیا ہے کہ یہ لعنتوں کی چکر میں نہ پڑو، اللہ کے ذاکر بنے رہو۔ اب دیکھیں سورہ ابراہیم میں پروردگار عالم اللہ ہے، اللہ کے کلام میں فرمایا فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ۔ شیطان وہاں کہے گا محشر میں، جب محشر میں یہ شیطان کے پجاری، شیطان کی اتباع کرنے والے دوزخ کی طرف جائیں گے تو شیطان کو پکڑ کر کہیں گے کہ تو نے ہم کو گمراہ کر دیا۔ شیطان کیا جواب دے گا؟ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ۔ اللہ اکبر۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 22 آپ یاد رکھیے، جا کر پڑھیے ضرور۔ میں آیت کا بالکل آخری حصہ رکھ رہا ہوں، اس سے پہلے تو شیطان کہتا ہے کہ میں تمہارا سلطان نہیں تھا، میں تو تم کو دعوت دیا صرف، اور تم آگے میری بات میں، تم مجھے کیوں لعنت کر رہے ہو؟ لوموا انفسکم، تم اپنے نفسوں پر لعنت کرو۔ شیطان کہے گا، ہم جب محشر میں اس کے اوپر الزام لگائیں گے کہ آپ بہکائے ہیں، وہ بولے گا ارے چھوڑو، میں کہاں بہکایا، تم خود بہکے ہوئے تھے، تمہارا نفس خراب تھا، تم اپنے نفس پر لعنت کرو۔ تو مہدی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لعنت بھیجنا ہی ہے تو نفس پر لعنت بھیجو۔ اور یاد رکھو پورے فساد کی جڑ یہ نفس، جس کو نفس امارہ کہتے ہیں، اس کو اگر کنٹرول کر لیں، اس کو قابو میں کر لیں تو میں سمجھتا ہوں بہت کم گناہ ہونے کے امکانات ہیں۔ اور اس کو کنٹرول کس طرح کریں؟ سمپل فارمولا ہے اس کو کنٹرول کرنے کا، قرآن، حدیث رسول اور مہدی علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق اللہ کے ذاکر بنے رہو۔ اللہ کا ذکر کرتے رہو گے تو یوں سمجھ لیں آپ ایک انرجی گین کرتے رہیں گے اور اللہ کی حفاظت میں رہیں گے۔ اب آپ دیکھیں یہ مربوط کیسے ہے سورہ فاتحہ سے، سورۃ الناس اور سورۃ الفلق۔ سورۃ الفاتحہ میں کیا دعا کرتے ہیں؟ سورہ فاتحہ دراصل دعا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ استعانت طلب کر رہے ہیں، اللہ سے مدد طلب کر رہے ہیں۔ اسی استعانت کا مترادف ہے استعاذہ، جو یہاں کہہ رہے ہیں قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ جس طرح سورہ ناس میں کہتے ہیں قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، یہاں ایک نقطہ کہہ کر میں بات تمام کرتا ہوں۔ سورہ فلق میں 4 اشرار کی بات ہے، 4 شرور کی بات ہے۔ آپ پڑھیں قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ شر کی گردان ہے، یہ 4 ہے۔ اچھا یہ 4 کا تعلق کس سے ہے؟ جسم و جان سے۔ لیکن سورۃ الناس میں کیا ہے؟ ایک ہی ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔
من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یہ ایک ہی آیت کی تشریح ہے، یوں کہہ لیجئے بابا کی 2 آیتیں، یہاں ایک ہی ہے لیکن اللہ کی عظمت کتنی ہے؟ 3 ہے. کیوں ایسا؟ جسمانی تکالیف مصیبتیں 4 بیان ہوئی ہیں، لیکن یہ جسم و جان کی مصیبت سے انسان اللہ سے استعاذہ طلب کر رہا ہے. لیکن سب سے بڑے استعاذے کی ضرورت ہے کہ اگر شیطان کے وسوسے میں آ کر وہ اپنے ایمان کو ختم کر لے گا، تو جب ایمان ختم تو آخرت ختم. ایمان کی حفاظت میں دیکھیے آپ رب الناس ملک الناس الہ الناس بیان ہو رہا ہے. یہ اللہ سے رشتہ جب مضبوط رہے گا تو شیطان دور رہے گا. اللہ رب العزت سے ایک مخلصانہ دعا ہے کہ پروردگار ہمیں صحیح معنی میں جب ہم یہ صورتیں پڑھتے ہیں تو ہم میں وہ کیفیت بھی پیدا کر کے ہم اس کو سمجھ سکیں، اور تو ہم پر اپنا فضل فرما. ہم تیرے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گنہگار امتی ہیں مولا. ہم پر رحم فرما، ہمیں فہم قرآن عطا فرما، ہمیں قرآن مجید کو اس نظر سے دیکھنے کی توفیق عطا فرما. انشاءاللہ العزیز اللہ ہم پر اپنا فضل فرمائے گا. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ان 2 صورتوں کی بڑی فضیلت، بڑی عظمت ہے. میں یقین ہے مجھے کہ میں مکمل طور پر اس کا حق ادا نہیں کر سکا، بس چیدہ جو کچھ تھوڑا بہت میرے علم میں ہے یا میری معلومات میں ہے میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے. آپ میرے حق میں بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان صورتوں کی فہم عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.